अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान पाकीज़ा खान। आप सबको खुशामदीद कहना चाहूँगी आज के इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा आप सब जानते हैं कि हमेशा बलूचिस्तान की बात होती है, बलूचिस्तान के हालात की बात होती है। तो आज भी नाज़रीन, आज एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम आप सबसे बात करेंगे। हमारे जो मेहमान आए हैं वो भी इंशाल्लाह आप सबसे जो है वो इसी टॉपिक पे बात करेंगे। नाज़रीन, टॉपिक जो है वो मिसिंग पर्सनस का है आज का, क्योंकि अगर हम बलूचिस्तान में देखें, क्वेटा में देखें तो हमेशा की बुनियादों पे जो है प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं। कभी रोड ब्लॉक्स किए हुए होते हैं, कभी इनकी स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं कि हमारे लोग जो हैं वो गुम हो गए हैं, वो मिसिंग पर्सनस हैं, तो उनको उठा लिया गया है। तो तरह तरह के ड्रामे जो हैं वो ये लोग करते रहते हैं। जो फितनतुल हिंदुस्तान के लोग हैं, ये PLA वाले, BYC वाले, तो इनकी जो असल जो रियलिटी है वो क्या है, वो आज हम जानेंगे। हम बातचीत भी करेंगे, आप सबको भी बताएंगे कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। आया ये मिसिंग पर्सनस हैं, आया ये दहशतगर्द हैं, आया ये ट्रेंड हुए हुए हैं, ये चले जाते हैं, बागी हो जाते हैं, कौन सी ऐसी वजूहात जो हैं वो हैं, ये असल में मिसिंग पर्सनस हैं भी या वैसे ही मतलब इनका रोना धोना जो है वो लगा रहता है। तो नाज़रीन, बिल्कुल हमेशा की तरह आज फिर बाबर यूसुफजई साहब जो हैं आज हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा रहे हैं। जेन्युइन बात और बड़ी लॉजिकल बात जो है वो उनकी होती है, चीज़ों पे उनकी बड़ी नज़र होती है, वो आप सबसे शेयर करते चलते हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ पे जो है हम बात करते रहते हैं। तो बाबर साहब, थैंक यू सो मच जी, फॉर बहुत कमिंग। शुक्रिया आपका। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज जैसे हमारा टॉपिक जो है वो मिसिंग पर्सनस है। रिसेंटली 2-3 ऐसे नाम हैं, एहसानुल्लाह हो गया है, ठीक है, और आफ्ताब यूसुफ बलोच के नाम से बंदा है, और शादात हो गया है। मतलब देयर आर सो मैनी नेम्स। अगर उनको हम देखें तो कभी उनकी माएँ जो हैं वो जो यहाँ पे कोई कैंप लगा हुआ है प्रेस क्लब के पास, मामा कदीर का, मिसिंग पर्सनस का, वहाँ पे जाके पिक्चर्स जो हैं वो ले जाते हैं, कहते हैं हमारे बच्चे जो हैं वो गुम हो गए हैं, रियासत ने उनको उठा लिया है, तो ऐसा है तो वैसा है। सर, इनकी रियलिटीज़ क्या हैं? क्योंकि जो मैंने 3 बंदों के नाम बताए, ये तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से जो थे वो पढ़ते थे, ठीक है। उसके बाद बलोच, मेरे ख्याल बलोच स्टूडेंट एक्शन कमेटी जो है, वहाँ पे उसी के ज़ेर एहतमाम ये लोग जाके लोगों को जो है वो खिताब वगैरह करते थे, चीज़ें करते थे। तो रियलिटीज़ क्या है? खुद जाके BLA में जॉइनिंग दे देते हैं, उसके बाद इनकी माएँ उठ के आके रियासत को ब्लेम करती हैं कि हमारे बच्चे जो है वो आप लोगों ने उठा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी बिल्कुल, आज का जो आपका टॉपिक है बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। हमें समझना होगा कि मिसिंग पर्सन्स हैं कौन और ये मिसिंग पर्सन्स का मसला क्या है। सच एज़ पाकिस्तान में कोई मिसिंग पर्सन्स नहीं है। ये जो लोग हैं जिन्होंने मिसिंग पर्सन्स का एक वावेला मचाया हुआ है, तमाशा लगाया हुआ है, शोर मचाया हुआ है, ये मिसिंग पर्सन्स के नाम पर सियासत करते हैं। ये मिसिंग पर्सन्स को जो है ना हीरोज़ बनाकर पेश करते हैं। उन लोगों को जो दहशतगर्द हैं, जो दहशतगर्द के कैंप्स ज्वाइन कर चुके हैं, जो दहशतगर्दों से ट्रेनिंग लेते हैं, जो दहशतगर्दों के साथ मिले हुए होते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं, जो मुल्क को डिस्टेबलाइज करते हैं, उनको इन्होंने हीरो बनाकर पेश किया हुआ है। वो हीरो नहीं है, वो दहशतगर्द ही हैं। मिसिंग पर्सन का अगर आप जेन्युइन इशू देखिए, मिसिंग पर्सन होते कौन है? मिसिंग पर्सन वो लोग होते हैं जो रातों रात गायब हो जाते हैं। ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्हें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने गायब किया है, हमारे अदारों ने गायब किया है, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इन्हें गायब किया है। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। ये लोग अपनी मर्जी से अपने घर वालों को बताकर या कल-अदम तंजीमों के साथ मिलकर ट्रेनिंग्स के लिए दूसरे मुमालिक में चले जाते हैं, वहाँ पर दहशतगर्द कैंप्स को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करते हैं, वहाँ से वापस आकर यहाँ पर हालात ख़राब करते हैं। जैसे आपने 3 नाम लिए, आफ्ताब जतक का नाम लिया आपने, यूसुफ का नाम लिया आपने, आफ्ताब का जो एक कवर नेम है वो वशेन बलोच भी उसे कहते हैं, आफ्ताब जतक के शहदाद का आपने नाम लिया, एहसानुल्लाह का आपने नाम लिया। ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और अगर जब वहाँ पर पढ़ते थे उस टाइम का आप इनका जो है ना अगर पास्ट उठाकर देखें, माजी उठाकर देखें, इनका करैक्टर उठाकर देखें, वहाँ पर भी ये जो है जो बलोच ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देखिए हमारे इंस्टीट्यूट्स में हर बच्चे को पॉलिटिक्स करने की इजाज़त है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की इजाज़त है। ये वहाँ पर बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो एक प्लेटफॉर्म है उससे पॉलिटिक्स करते थे। वहाँ पर भी ये हेट स्पीचेस करते थे, वहाँ पर भी नफरत फैलाते थे। इन्हें रियासत ने इतना एकोमोडेट किया, रियासत ने इन्हें इतना फैसिलिटेट किया कि इन्हें स्कॉलरशिप्स पे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में इन्हें दाखिला दिया, पढ़ाया, इन्हें पढ़ा रहे थे। लेकिन इनके माइंड में वो दहशतगर्दों ने जो दहशतगर्दी है वो बिठा चुकी थी। ये अपनी मर्जी से आए, इन्होंने दहशतगर्दों के कैंप्स ज्वाइन किए, ये अफगानिस्तान में गए, इन्होंने ट्रेनिंग्स ली और हमारे
हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में, दहशतगर्दी की कार्रवाई में, मैं रिपीट करूंगा, दहशतगर्दी की कार्रवाई में मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाते हुए ये जहन्नुम वासी लोग हैं। इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, BYC भारत यतीम कमेटी के जो लोग हैं, वो इनके नाम पर पॉलिटिक्स करने के लिए जब ये मिसिंग्स नहीं हुए थे, जब ये ट्रेनिंग्स ले रहे थे, जब ये कैंप्स में थे, उन्होंने इनकी तस्वीरें उठाई और इन्हें यहां पर लाकर मिसिंग्स शो किया। लेकिन ये मिसिंग्स नहीं थे, ये कैंप्स में थे। बाद में ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं, उसमें जहन्नुम वासिल हो जाते हैं। तो इनके खानदान को और इनकी फैमिली को जवाब देना चाहिए कि आपका बच्चा कैसे एक दहशतगर्द कार्रवाई में मारा गया, आपका बच्चा कैसे एक ऐसी जगह पर मारा गया जहां पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था। कोई मिसिंग पर्सन नहीं है। जेन्युइनली अगर मैं आपको एक बात बताऊं, हमने एक कमीशन बनाया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जो मिसिंग पर्सन्स के केसेस को सुनता है, मिसिंग पर्सन्स के इश्यूज को सॉल्व करता है। उस कमीशन का सरबराह आपको पता है कौन है? उस कमीशन के जो सरबराह है वो एक बलूचिस्तान का बंदा है, वो एक बलूचिस्तानी है, जस्टिस अमानुल्लाह खान यासीन जई, जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं बलूचिस्तान के, जो गवर्नर रह चुके हैं। अगर आपका कोई जेन्युइन इशू है, आप जाएं उस केस को रखें। दूसरी सबसे अहम इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बात बताऊं, पूरी दुनिया में आपको मिसिंग पर्सन्स मिलेंगे। अमेरिका में आपको मिसिंग पर्सन्स मिलेंगे, कनाडा में आपको मिसिंग पर्सन्स मिलेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी नाम निहाद जमहूरी कुव्वत, जो चैंपियन जो अपने आप को कहते हैं हिंदुस्तान, वहां पर आपको पता है मिसिंग पर्सन्स की तादाद क्या है? मोर देन 21 lakhs, 2.1 मिलियन से ज्यादा वहां पर जो है ना मिसिंग पर्सन्स हैं। तो मिसिंग पर्सन्स का मतलब ये नहीं होता कि आपको रियासत ने उठा लिया है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, पाकिस्तान में आइन और कानून की जो है ना बालादस्ती है। पाकिस्तान में किसी भी शख्स को जो बेगुनाह हो, कोई भी अदालत या कोई भी अदारा उसको मुफ्त में नहीं उठाता। और अब तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने एक टेररिस्ट बिल पास कर दिया है, जिसके तहत अगर मुझ पर भी शक होगा, मुझे भी 90 दिन के लिए वो इंटेरोगेशन के लिए ले जा सकते हैं। हाँ, मुझे वो इतना एक्सेस देंगे कि मेरी फैमिली आकर मुझसे मिल सकती है, मेरी हेल्थ का, मेरी एजुकेशन का ख्याल रखेंगे। लेकिन इंटेरोगेशन के लिए अब तो आपको कानूनी शक्ल मिल गई है, किसी भी शख्स को उठा सकते हैं। तो ये सिर्फ वावेला मचाते हैं, ये शोर मचाते हैं। और ये सारा शोर मचाने का, वावेला मचाने का जो मकसद है, वो मकसद अगर मैं आपको बताऊं तो आप जो है हैरान हो जाएंगी। इसके सिर्फ 2 मकसद हैं। इंटरनेशनली एक अपने इस जो एक मुर्दा इशू है इसको हाईलाइट करना, इंटरनेशनली लोगों को झूठ दिखाना, झूठ बताना और अपने अकाउंट से फंडिंग लेना। मिसिंग पर्सन पे जितनी फंडिंग मिलती है आप इसका तस्वुर नहीं कर सकते। INGOs उनको एक सिंपैथीज जाती है ना, वो एक हमदर्दी लेते हैं कि इनके लोग मिसिंग हैं। देखें भाई, BBC ने कुछ दिनों पहले भारत यतीम कमेटी की जो एक लीडर हैं, क्या नाम है उनका, जो जेल में बंद है, मारंग, उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसमें भी मिसिंग पर्सन का इशू दिखाया गया है। उसमें वो रो रही हैं, धो रही हैं। BBC ने जब ये डॉक्यूमेंट्री बनाई, इस डॉक्यूमेंट्री पे आपको पता है मारंग को कितने पैसे मिले? उसमें उसको लाखों रुपए मिले। उसके बाद INGOs उन्हें स्पॉन्सर करती हैं, फंड करती हैं। एक मैं आपको बताता चलूं बड़ी सी इंटरेस्टिंग सी बात, मैंने देखा एक खातून है, एक बुजुर्ग खातून है, वो बैठी हुई है, उन्होंने ईद के से चंद दिन पहले उन्होंने अपने बेटे की एक तस्वीर ली हुई है। मुझे बड़ा उस पर जो है ना, जी राज बीबी या ताज बीबी, आई डोंट नो, तो मुझे जो है ना बड़ा उन पे तरस आया। मैंने बोला यार, इस उम्र में ये खातून बैठी हुई है, इसने अपने बेटे की तस्वीर ली हुई है, मिसिंग पर्सन है, चलो इंटरोगेशन करते हैं, पूछते हैं। तो हमने भी इधर उधर से पता चला कि कोई इनका बेटा मिसिंग पर्सन नहीं है, दहशतगर्द है और दहशतगर्दों के कैंपों में है। और 5 दिन नहीं गुजरे थे, मैंने देखा वो खातून जो है ना किसी बाहर मुल्क में बैठी हुई थी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने बोला ये 4 दिन पहले यहाँ पर बैठी हुई थी, अब 4 दिन में इनके पास ये टिकट और ये सफरी अखराजात और ये सारी चीजें कहाँ से मैनेज हो गई? तो ये सारा जो है सिंपैथीज लेने के लिए, हमदर्दियां लेने के लिए, पैसे लेने के लिए, फंडिंग लेने के लिए ड्रामा करते हैं। कोई मिसिंग पर्सन्स का इशू नहीं है। अगर कोई शख्स रियासत के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है, देखिए पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत पाकिस्तान को अपने दिफा का हक हासिल है, पाकिस्तान के अदारों को अपने दिफा का हक हासिल है। अगर कोई पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा तो पाकिस्तान के अदारे उसके खिलाफ कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन ये मिसिंग पर्सन का कोई इशू नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा है। बाबर साहब क्या कहते हैं, मतलब मिसिंग पर्सन पे अगर हम बात करते हैं, जैसे भी आपने कहा कि वो एक खातून थी, उन्होंने पिक्चर वगैरह जो थी वो उठाई थी और उसके बाद वो एक फॉरेन कंट्री जो है वो पहुंच जाती हैं, तो इनके मतलब पीछे मकासद क्या होते हैं? कि मतलब एक खातून जो ये वावेला करती है कि हमारे घर में कोई नहीं है, हमें खाने को नहीं है और हम भूख से मर रहे होते हैं, तो उनके पास मतलब चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं कि वो फ़ौरन जो है मोबाइल पहुंच भी जाती हैं। जो इनके यहाँ पे जितने आलाकार हैं वो उनको मतलब ट्वीट करके या पोस्ट को रीट्वीट करके मतलब ये साबित क्या करना चाहते हैं? और जो जवानों की आप बात करें कि जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे या अभी शायद कुछ ऐसे होंगे, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट जो है वो इस तरह से हो गए हैं बदकिस्मती से कि वहाँ पे सिर्फ ब्रेन वॉशिंग वगैरह जो है वो हो रही है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे सामने इसकी ज़िंदा मिसाल है। तो आप क्या कहते हैं कि मतलब पढ़ लिख के मास्टर की डिग्री करके, PhD करके, MPhil करके दहशतगर्दी में मतलब
جانا یہ کہاں کا اصول ہے؟ دیکھیں میں دو باتیں سمجھتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ شارٹ کٹ ڈھونڈنا چاہتے ہیں, یہ اسیلم کے لیے, یہ فارن فنڈنگ کے لیے, یہ لگژریز لائف کو انجوائے کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ وہ دیکھیں نا, خاتون نے اپنے بیٹے کی تصویر دکھائی, 5 دن کے بعد وہ کسی فارن کنٹری پہنچ گئی, اس کے پاس ٹکٹ کہاں سے آیا, اس کو ویزا کہاں سے ملا, وہ وہاں پر رہ کیسے رہی ہے, ساری اکوموڈیشن کہاں سے ہو رہی ہے, کسی کو بھی نہیں پتا. یہ ایک شارٹ کٹ ہے. پھر ماضی میں ایسی مثالیں ہوئی ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی شکاگو میں بیٹھ کر, امریکہ میں بیٹھ کر ٹویٹ کرتے ہیں آپ کے اوپر اور مجھ کے اوپر, میرے اوپر تنقید کرتے ہیں, لیکن خود اسیلم لے کر باہر بھاگ گئے. ہم تو یہیں پہ بلوچستان میں بیٹھے ہیں, کوئٹہ میں بیٹھے ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں, بلوچستان کی بات کرتے ہیں. تو یہ مسنگ پرسنس والا جو ایشو ہے اور اس طرح کی جو یہ حرکتیں ہیں, اب آپ دیکھیں میں سب سے پہلے اس حق میں بھی ہوں, میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں, جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں, وہاں پر صرف تعلیم ہونی چاہیے, وہاں پر اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے. کیوں پابندی لگنی چاہیے؟ اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں یہ وہاں پر بچوں کا برین واش کرتے ہیں, بچوں کا دماغ خراب کرتے ہیں, بچوں کے دماغ میں غلط چیزیں ڈالتے ہیں, بکواسیات ڈالتے ہیں, جس کی وجہ سے بچے کا مائنڈ کہیں اور جاتا ہے. اس کی پڑھنے کی عمر ہے, اسے پڑھنے دیں, اسے ریسرچ کرنے دیں, اسے تعلیم حاصل کرنے دیں. کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ پالیٹکس کرے, تعلیم حاصل کرے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں جتنے بھی جو ہے نا بہترین ممالک ہیں, وہاں پر یہی ہوتا ہے کہ آپ یونیورسٹیز میں پالیٹکس, اسٹوڈنٹ پالیٹکس نہیں کر سکتے. آپ یونیورسٹی سے نکلیں, اس کے بعد آپ کریں اسٹوڈنٹ پالیٹکس. آپ نے کرنی ہے, آپ نے MPA بننا ہے, MNA بننا ہے. سب سے پہلے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو بین کرنا چاہیے. اور اس طرح کی آرگنائزیشنز جو نفرت پھیلا رہی ہیں, جو ہیڈ اسپیچز پھیلا رہی ہیں, قائد اعظم یونیورسٹی ہو یا جو ہے نا GC ہو یا جو FC کالج لاہور ہو یا بلوچستان یونیورسٹی ہو یا پشاور یونیورسٹی ہو, ہر جگہ پر اس طرح کی پالیٹکس کو بین کرنا چاہیے. دوسری سب سے اہم بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں انہیں جو ہے نا شارٹ کٹ مل گیا ہے. انہوں نے کیا کرنا ہے, فتنۃ الہندوستان کے ہاتھوں میں کھیلنا ہے, فتنۃ الہندوستان کا ایک مہرہ بننا ہے اور بہت سارے پیسے کمانے. اس سے زیادہ شارٹ کٹ پیسہ آپ کو کیا ملے گا کہ آپ اپنے ملک کے خلاف بات کریں, آپ ملک کا ایک نیگیٹو امیج دکھائیں. ہمارے دشمن انڈیا, موساد اس ٹائم تیار بیٹھے ہوئے, اسرائیل تیار بیٹھا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے, پاکستان کے لوگوں کو پاکستان سے بغاوت کی طرف اکسایا جائے. تو جب اس طرح کے لوگ انہیں ملتے ہیں, وہ ان کو اپنا اہلکار بناتے ہیں, ان کو پیسے دیتے ہیں. یہ سارا ڈرامہ ہے, کوئی یہ جینین ایشو نہیں ہے, نہ مسنگ پرسنس کا کوئی ایشو ہے, نہ جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے ہیں, ہمیں جو ہے نا ہمارے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے, ناحق ہو رہا ہے. یہ سارے ڈرامے. کل میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, میں دیکھ رہا تھا چیف منسٹر بلوچستان گوادر گئے ہوئے تھے, وہاں پر ایک بلوچ بچی جو ہے نا وہ بات کرتی ہے اور اس کی بات مائک پہ شاید کلیئر نہیں ہوتی ہے, تو چیف منسٹر اس بچی کو اپنے پاس بلاتے ہیں, اپنی چیئر پہ بٹھاتے ہیں اور اس بچی کو سنتے ہیں اور اس بچی کے ساتھ کمٹ کرتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی تعلیمی اخراجات ہیں وہ اپنی میں جیب سے پورا کروں گا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو یہ لوگوں کو اکساتے ہیں, لوگوں کو جو بتاتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اچھے سٹوری ٹیلرز ہیں, مارنگ ہو یا یہ جو خاتون تھی یہ ہیں یا جتنے بھی ہیں, یہ سٹوریز بناتے ہیں, یہ اپنے سے سٹوریز کریٹ کرتے ہیں. اس سٹوریز میں یہ خود کو مظلوم دکھاتے ہیں, ریاست کو ظالم دکھاتے ہیں. میں آپ کو ہونیسٹلی کہہ رہا ہوں, میں اس شہر میں رہتا ہوں, میرے بھی رشتہ دار ہیں, خاندان ہیں, دوست ہیں, ایک سوشل سرکل ہے, آج تک کوئی مسنگ نہیں ہوا. کیوں مسنگ نہیں ہوا؟ وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں نہیں ہے. اگر آپ ریاست کے خلاف جائیں گے, پاکستان کے خلاف جائیں گے, تو سیکورٹیز ایجنسیز آپ کو انٹروگیشن کے لیے تو اپنے ساتھ لے کر جائیں گی. یہ اس کو پھر غلط رنگ دیتے ہیں اور ایک مسنگ پرسن کا یہ ڈرامہ لگاتے ہیں. یہ صرف ڈرامہ ہے اور یہ صرف پیسے کمانے کا, ڈالر کمانے کا ایک ذریعہ ہے. انہیں سمجھ آ گیا ہے کہ اگر ہم نے انڈیا سے پیسے نکالنے ہیں, ہم نے اسرائیل سے پیسے نکالنے ہیں, ہم نے INGOs جو ہیں جو ان کے ساتھ کام کرتی ہیں ان سے پیسے نکالنے ہیں, تو اور وہاں پر ہمارا کوئی چورن نہیں بکنے والا. یہ مسنگ پرسن کا چورن بیچتے ہیں, یہ مظلومیت کا چورن بیچتے ہیں اور یہ جو ہے نا اس طریقے کے ڈرامے کرتے ہیں. بابر صاحب بڑی مزے کی بات جو آپ نے کی. بابر صاحب کیا کہیں گے کہ مطلب جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ مطلب جو مسنگ پرسنز کے پورٹری وغیرہ جو ہے وہ ان کے کیمپوں میں جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں, ریاست پاکستان نے مطلب ڈکلیئر کیا کر دیا ہے کہ مطلب بتا دیا ان کو کہ آپ کے کون کون سے بندے جو مسنگ تھے وہ دہشت گرد تھے. ٹھیک ہے, باقاعدہ جو ان کے اپنے سوشل پلیٹ فارم ہے, حقل کے نام سے ہو گیا ہے, باہوٹ ہو گیا ہے, دوسرے تیسرے جتنے بھی ہیں وہ خود اس چیز کو مانتے ہیں. انہوں نے خود یہ پکچر جو ہیں وہ شائع کی ہیں کہ یہ ہمارے سرمچار تھے جو ہلاک ہو گئے ہیں دہشت گردی میں. ٹھیک ہے, تو آیا وہ جو کیمپوں میں پکچرز وغیرہ لگی ہوئی ہیں وہ چلی گئی ہیں یا پھر وہ بھی ایک بہانہ ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ دکھانے کے لیے کہ یہ بندے جو مسنگ پرسنس تھے وہ دہشت گرد تھے؟ ٹھیک ہے, جو باہوٹ والے تھے انہوں نے اس کو کنسیڈر کر لیا کہ یہ جتنے بھی ہیں یہ ہمارے دہشت گرد ہی تھے یا مارے گئے یا جو بھی تھے. لیکن جو ان کی کیمپس میں پکچرز وغیرہ لگی ہوئی, یہ مطلب ابھی تک وہ چیزیں ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں یہی دکھا رہے ہیں کہ ابھی تک مسنگ ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ان کو دکھائے. انٹرنیشنل میڈیا کچھ اور سیریس ایشوز کو دکھاتا ہے اور انٹرنیشنل
میڈیا کے پاس جو ہے نا اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ایک جو ہے نا نان سیریس جو ایشو ہے اس کو ہائی لائٹ کرے. یہ INGOs جو ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ان سے فنڈنگ لینے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. جنہیں یہ آن کرتے ہیں, باہوٹ ہو, بلوچستان فیکٹ ہو, حقل ہو, زربنش کے نام سے ان کا ایک اور جو ہے نا چینل ہے, یا یوٹیوب کی جو بولے ویب سائٹ ہے, یا واٹس ایپ کے اوپر جو ہے نا گروپ ہیں, یا ٹویٹر کے اوپر اکاؤنٹس ہیں, وہاں پہ جب یہ دہشت گرد مارے جاتے ہیں یہ انہیں آن کرتے ہیں. انہیں کوشش کرتے ہیں ٹریبیوٹ دیا جائے. کس چیز کا ٹریبیوٹ؟ دہشت گرد جہنم واصل ہو گیا, اب اس کو کس چیز کا ٹریبیوٹ؟ کوئی ٹریبیوٹ نہیں ہوتا. تو جسے آپ نے ایک مثال سنی ہوگی, ایک بڑی اچھی مثال ہے, ہنس چلا لومڑی کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا. تو یہ وہ چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی چال بھی بھول جاتے ہیں. یہ انہیں جو ہے نا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن انہیں نہیں پتا ہوتا کہ پیچھے جو انٹرنیشنل کمیونٹی بیٹھی ہے, جو کچھ سنجیدہ ممالک بیٹھے ہیں, سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں, وہ ان ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کے دہشت گرد جسے کل کو آپ مظلوم کہہ رہے تھے, جب آپ اسے ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے اس کی تصویر لگاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے یہ دہشت گرد ہوتے ہیں. تو مسنگ پرسنز کے کیمپس میں جو تصویریں لگی ہیں, میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, کوئٹہ پریس کلب کے ساتھ ایک کیمپ لگا ہوا ہے, آپ وہاں پر جائیں آپ کو چاروں طرف تصویریں نظر آئیں گی, لیکن بندہ ادھر دیکھیں, بندہ ادھر ایک بیٹھا ہوا ہے, یا زیادہ سے زیادہ 2 بیٹھے ہوتے ہیں. بھائی جتنی تصویریں لگی ہیں اتنے بندے تو ان کے بٹھا دو, مطلب ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, صرف تصویریں لگی ہوئی ہیں, بندہ کوئی نہیں ہے. بس وہ تصویریں کس لیے لگائی ہیں؟ کوئی انٹرنیشنل اگر کوئی فوٹوگرافر آتا ہے, کوئی جرنلسٹ آتا ہے, وہ آ کر ہماری تصویریں کھینچ لے, INGOs تک پہنچ جائیں, INGOs کے لوگ دیکھ لیں, ہمیں فنڈنگ مل جائے. تو بالکل جو حقل ہے دیکھیں, یا ان کے جتنے بھی میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ تو اس چیزوں کو قبول کر رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی کر رہے ہیں, ہمارے لوگ دہشت گرد ہیں, ہمارے لوگ مارے گئے. اچھا, اس سے ہمارا کیس اور مضبوط ہو رہا ہے. ابھی دیکھیں جیسے UN نے جو ہے نا BLA کو, BLF کو ایک دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیا ہے. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں انشاءاللہ جو مسنگ پرسنس کے نام پہ جو لوگ پالیٹکس کر رہے ہیں نا, BYC ہو, ماما قدیر ہو, فلاں جو بھی ہو, یہ بھی بہت سرد انشاءاللہ دہشت گرد ڈکلیئر ہونے والے ہیں. تو یہ ہمارا کام آسان کر رہے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں کہ اور زیادہ آپ کریں. لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو میں ایک سنجیدہ نوٹ پہ یہ بتانا چاہوں گا, سیریس نوٹ پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جن کے نام کے اوپر سیاست کرتے ہیں کہ یہ مسنگ پرسنز ہیں, آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کی جتنی بھی کاروائیاں ہوتی ہیں اس میں 99% یہ مسنگ پرسنز انوالو ہوتے ہیں. جب ہماری سیکورٹی فورسز ان کے پیچھے جاتی ہیں, ان کو کاؤنٹر کرتی ہیں, ان کو مار دیتی ہیں, تو وہی لوگ جن کے اوپر یہ مسنگ پرسنز کی پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں وہی اس میں انوالو ہوتے ہیں, اور ان کی لاشیں ملتی ہیں. پھر ان کی مسنگ پرسن کی جو لسٹ ہے وہ اپڈیٹ ہو جاتی ہے, اس سے وہ یہ نام کاٹ دیتے ہیں. اور بہت ہی افسوس کے ساتھ, میں انسان ہوں, انسانیت تو میرے اندر ہے, بعد میں پھر یہ آن بھی نہیں کرتے. پہلے یہ کہتے ہیں ہمارا مسنگ پرسن ہے, ہمارا بندہ ہے, جب مر جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ دہشت گرد تھا, دہشت گرد کاروائی میں مارا گیا, اس کے بعد یہ پھر آن بھی نہیں کرتے, خاموشی سے جا کر اس کی تدفین کر دیتے ہیں. تو یہ مورلی طور پہ جو ہے نا یہ جنگ ہار چکے ہیں, یہ اخلاقی طور پہ یہ جنگ ہار چکے ہیں. بلوچستان کی عوام کی سپورٹ ان کے ساتھ نہیں ہے. ان کا جو یہ چورن بیچ رہے تھے مسنگ پرسن کا, یہ پروپیگنڈا ناکام ہو چکا ہے. بلوچستان کی عوام کو اویئرنیس آ چکی ہے, شعور آ چکا ہے. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز کو جو پھر ہائی لائٹ کیا جائے. کوئی ہائی لائٹ نہیں ہونے والا. INGOs جو ان کو فنڈنگ دے رہی تھی انہوں نے فنڈنگ روک دی ہے. انشاءاللہ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ یہ مسنگ پرسن کا بھی جو ایشو ہے یہ بھی بہت جلد ختم ہو جائے گا. بابر صاحب کیا کہیں گے کہ مطلب ہمارے اور بھی ایسے صحافی حضرات ہیں کہ مطلب اگر ہم دیکھیں ان کو بڑے قریب سے, تو وہ بھی مطلب مسنگ پرسنس کا ہی نعرہ لگاتے ہیں. ان کو بھی ریالٹیز پتہ ہے, گراؤنڈ ریالٹیز سب کو پتہ ہے کہ مسنگ پرسنس کون ہے اور کہاں سے جو ہے وہ آپریٹ ہو رہے ہیں, اور پڑھ کے MPhil کر کے اس کے بعد جو ہے وہ کیمپوں کی طرف چلے جاتے ہیں, پہاڑوں کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تو مجھے یہ بتائیں, اور سیکنڈلی مجھے یہ بتائیں کہ مطلب MPhil کر کے آپ ڈگری لے لیتے ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان کو مجبور کرتی ہیں کہ یہ پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں, یا دہشت گرد بن جاتے ہیں, یا خود کو دہشت گردی کی طرف جو ہے وہ دھکیل رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں, کچھ نام نہاد صحافی ہیں وہ جو ہے اپنی سیاست کو زندہ کرنے کے لیے, اپنے ریٹ کو بڑھانے کے لیے وہ مسنگ پرسن کا بار بار ذکر کرتے ہیں, مسنگ پرسن کی بار بار جو ہے نا اس ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. سچ ایز میں نے آپ کو کہا کہ میں ایک بلوچستانی ہوں, میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ بلوچستان میں کوئی مسنگ پرسنس کا ایشو نہیں ہے. یہ جو چند صحافی ہیں آپ کو پتہ ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے, انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ موسیٰ خیل میں مسافروں کو بس سے اتار کر شہید کر دیا گیا, اس کو کنڈیم نہیں کرتے ہیں, اس کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں. گوادر میں مزدور کو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا, اس پہ بات نہیں کرتے ہیں. خزدار میں معصوم بچوں کو بس سے اتار کر شہید کر دیا گیا, معصوم بچوں کی بس میں بلاسٹ کر دیا گیا, اس پہ بات نہیں کرتے ہیں. مسنگ پرسن پہ بات کرتے ہیں وہ چند نام نہاد صحافی ہیں. ان کی صحافت اسی ایشوز کے
کے اوپر زندہ ہے وہ جو ہے نا اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے, حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے, ریاست کو بلیک میل کرنے کے لیے بار بار مسنگ پرسنس کی بات کرتے ہیں. اور وہ خود کہاں پر بیٹھے ہوئے, وہ خود اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے, موسٹلی اس میں اسلام آباد میں. کچھ آج کل سوشل ایکٹیوسٹ بھی آ گئے, میل فیمیل, انہیں بڑا بلوچستان کا غم ہے. بلوچستان آج تک وہ آئے نہیں ہیں, بلوچستان کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے, جسٹ گوگل میپ میں دیکھا ہے, آج تک کوئٹہ بھی نہیں آیا. آج کل ان کے دل میں بلوچستان کا بڑا غم اٹھ رہا ہے. بھائی آپ کون ہوتے ہو, who the hell are you, آپ کا کیا کام ہے بلوچستان کے ایشوز پہ بات کرنے کی؟ آپ بلوچستان آئے, ہم بلوچستانی, ہم بات کرتے ہیں. آپ آئیں پہلے آپ ایک اس بندے کی بات کریں جو بے گناہ نائی تھا, یہاں پر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے آیا تھا, انہیں دہشت گردوں نے شہید کر دیا, آپ اس کی مذمت کریں, ایک مزدور کی قتل کی مذمت کریں, معصوم بچوں کی قتل کی مذمت کریں, ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگوں کی مذمت کریں, پھر آپ بات کریں بلوچستان کے دیگر مسائل کی. آپ ان چیز کی تو مذمت نہیں کرتے ہیں. آج کل بہت سارے ایسے جو ہے نا وہ سیزنل سوشل ایکٹیوسٹ اور آپ کو جو ہے نا کیا بولوں جرنلسٹ ہمیں آج کل نظر آ رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ ان کو بھی ہم کاؤنٹر کریں گے. سیکنڈ تھنگ دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا ایم فل انہیں کون کروا رہا تھا, پی ایچ ڈی انہیں کون کروا رہی تھی, ریاست کروا رہی تھی. ان کی فیسز کون دے رہی تھی, ریاست دے رہی تھی. ان کو پڑھنے کے لیے بھیجنا, ان کو ہاسٹل میں رکھنا, ان کو کھانے دینا, ان کے تمام اخراجات پورے کرنا ریاست کر رہی تھی. یہ وہاں پر جا کر پڑھتے ہیں, فتنۃ الہندوستان ان کو اپروچ کرتے ہیں, وہاں پر جا کر یہ سیاست کر رہے ہوتے ہیں. فتنۃ الہندوستان انہیں کہتے ہیں آپ کو کیا چاہیے. لازمی بات ہے جب یہ جاتے ہیں وہاں پر پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, دنیا کو دیکھتے ہیں, انہیں بھی پیسہ اچھا لگتا ہے, انہیں بھی لگژریز اچھی لگتی ہیں, یہ ان سے پیسے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. فتنۃ الہندوستان سے جب یہ پیسے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, وہ پھر ان سے اپنی ڈیمانڈ کرواتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے ریاست کے خلاف بولنا ہے, آپ نے پاکستان کے خلاف بات کرنی ہے, مظلومیت کا رونا رونا ہے, اپنے حقوق کا رونا رونا ہے. جب یہ رونا شروع کرتے ہیں, ان کو پیسے ملتے ہیں, جب ان کو پیسے آنا شروع ہوتے ہیں, پھر ان کو بہلا کر, پھسلا کر, ان کا برین واش کر کر, ہمیشہ میں ایک بات کرتا ہوں, وہ سبز باغ دکھا کر جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, ان کو پہاڑوں پر بھیج دیتے ہیں. جب یہ پہاڑوں پر جاتے ہیں پھر انہیں ریئلائز ہوتا ہے کہ اب تو ہم استعمال ہو گئے, ہمیں تو دشمن نے استعمال کر لیا ہے. لیکن پھر ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا, وہاں پر یہ پھر دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے ہیں, اور پھر جب یہ ہماری سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں چڑھتے ہیں, یہ جہنم واصل ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے پیسے کا گیم ہے, یہ پیسے کا لالچ ہے. یہ کوئی بلوچیت کی جنگ نہیں ہے, یہ کوئی حقوق کی جنگ نہیں ہے, یہ کوئی مذہب کی جنگ نہیں ہے. اس جنگ کے اندر جو سب سے مین فیکٹر ہے وہ ہے پیسہ, وہ ہے ڈالر. انہیں ڈالر کے اوپر جو ہے نا کنونس کیا جاتا ہے, یہ اپنے پیسوں کے لیے, اپنی آسائشوں کے لیے, ان سب چیزوں کے لیے پہاڑوں پر جاتے ہیں. بابر صاحب لاسٹ کوسچن بس آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ مطلب جہاں پہ ہم اس خاتون کی بات کر رہے تھے جو پکچر لے کے بیٹھی ہوئی تھی, یا ایکس ویزی جو بھی اس طرح کا پروپیگنڈا کرتا ہے, ان کے جو بچے ہوتے ہیں یا اپنے ہوتے ہیں, بھائی ہوتے ہیں, باپ جو بھی ہوتے ہیں, وہ دہشت گردی میں اگر جا کے ملوث ہو کے پھر یہ لوگ آ کے ریاست کے سامنے ڈرامہ کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہو گئے ہیں, اسی کے نام پہ اگر یہ لوگ باہر جاتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب پاکستان کی اسٹریٹجی جو ہے یا وہ کیا ہونی چاہیے, مطلب ایون ایئرپورٹس پہ کیا ہونی چاہیے کہ ایسے لوگ جو باہر جاتے ہیں, ان کو ویزا وغیرہ آتے ہیں, ان پہ اسٹرکٹلی مطلب کیا مزید جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے؟ میں ریاست پاکستان سے بڑے سیریس نوٹ پر آج ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے لوگ جو پاکستان مخالف تقاریر کرتے ہیں, ایسے لوگ جو پاکستان مخالف سیاست کرتے ہیں, ایسے لوگ جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں, انہیں ان سب کو آپ ECL پہ ڈالیں, ان سب کو بلیک لسٹ کریں, انہیں باہر تو بالکل جانے دیا جائے ہی نہ, اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کی ریکی کی جائے, ان کے اوپر نظر رکھی جائے, وہ کن لوگوں سے مل رہے ہیں, ان کے روابط کن لوگوں سے ہیں, انہیں فنڈنگ کون کر رہا ہے, انہیں کون جو ہے نا پیچھے سے اکسا رہا ہے. یہ ان کا جو پہلا جو ٹول ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں, ان کے آقا ان کو پیسے بھیجتے ہیں, ان کو ویزے دیتے ہیں, پھر یہ باہر ممالک چلے جاتے ہیں, وہاں پر انہیں سپورٹ ملتی ہے, ان کی میٹنگز ہوتی ہیں. دیکھیں پاکستان میں تو ہر چیز مانیٹر ہو سکتی ہے. اگر آپ ابھی جنیوا چلے جائیں, سوئٹزرلینڈ چلے جائیں, یورپ چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, وہاں پر آپ کی ہر چیز مانیٹر نہیں ہو سکتی. وہاں پر جا کر یہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کر سازشیں کرتے ہیں. تو میں ریاست پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے اوپر پراپر ایک چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے, ان کے اوپر نظر رکھی جائے, ان کو کسی صورت بھی ان کو چھوڑا نہیں جائے اور ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے. دوسری سب سے اہم بات دیکھیں, وہ ایک مثال ہے کہ جو ہے نا ان کا پہلے دن سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فتنۃ الہندوستان کی پروکسیز ہیں. یہ ان کے کہنے پر یہ جو ہے نا یہ پروپیگنڈاز کر رہے ہیں, یہ سارا جو ایک سینیریو بنا رہے ہیں, کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں. تو ہماری سیکورٹی فورسز کو چاہیے کہ ان کو کاؤنٹر کریں, ان کو پکڑیں, ان کو رعایت نہیں دیں. یہ کوئی ناراض نہیں ہے. اگر ایک گھر میں ناراضگی ہوتی ہے, ناراضگی کا حل بات چیت سے, نیگوسیشن سے, ٹیبل ٹاک سے نکل سکتا ہے. لیکن یہ تو معصوم لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں, یہ تو ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی سازشیں کرتے ہیں. ان کے پاسپورٹس کو بلاک کیا جائے, ان کے ID کارڈز کو بلاک کیا جائے, ان کی فیملی کے ID کارڈز کو بلاک کیا جائے, اور ان کے اوپر ایک پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. تھینک یو سو مچ بابر صاحب, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی ڈیٹیل سے جو ہے وہ مسنگ پرسنس پہ بات کی, بندے کیسے گم ہوتے ہیں, کیسے جو ہے وہ پہاڑوں کا رخ کر لیتے ہیں, بڑا آپ نے کلیئر بتایا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ, بہت بہت شکریہ. ناظرین, بابر یوسفزئی صاحب جو تھے وہ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے تھے. بڑے ڈیٹیل سے انہوں نے جو ہے مسنگ پرسنس کے بارے میں بتایا کہ یہ کیسے پڑھتے ہیں, ان کو کون پڑھاتا ہے,
ٹھیک ہے، اور بعد میں جا کے یہ کون سا رخ جو ہے وہ اپنا اختیار کر لیتے ہیں، فرعون بن جاتے ہیں. تو بالکل ایسا ہونا چاہیے بلوچستان میں کہ مطلب ہم بھی یہی ریکویسٹ کرتے ہیں، ہمارے جتنی بھی اعلیٰ کام ہیں ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مطلب ہمیں پتہ ہے بلوچستان میں رہ کے کہ مطلب کون کون فتنۃ الہندوستان کے لوگ ہیں، کون کون جو ہے وہ انڈیا سے جو ہے وہ فنڈنگ لے رہے ہیں، اور چیزیں مطلب ہمارے سامنے جو ہے وہ کلیئر ہے. تو ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں پہ آ کے ڈرامہ اور اپنا رونا دھونا جو ہے وہ مچا دیتے ہیں، اس کے بعد فٹافٹ سے ٹکٹ بھی آ جاتی ہے، ویزا وغیرہ جو ہے وہ ان کا لگ جاتا ہے اور یہیں سے بھاگ کے پھر چلے جاتے ہیں. اتنی ہمت ہے پاکستان میں رہ کے جو ہے وہ آپ لوگ دکھائیں، ڈٹیں، یہاں پہ لڑنا ہے، یہاں پہ جنگ جو ہے وہ لڑیں اور اپنے نظریے سے لڑیں. دوسروں کا نظریہ جو ہے وہ یہاں پہ استعمال نہ کبھی ہو سکتا ہے، نہ انشاءاللہ آگے جو ہے وہ کبھی ہوگا. تو ناظرین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام آپ سب سے ملاقات ہوگی. جی اللہ حافظ.